كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون کہ اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس روزے کی حکمت بتائی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس لفظ متقی تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لفظ تتقون سے ایک حکمت نکلتی ہے، یعنی روزے رکھنے کی حکمت کیا رکھی؟ حکمت رکھی تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن۔ کہ ملا علی قاری نے لفظ رمضان کی معنی بتایا کہ رمضان سے ہے مشتق ہے، اور رمضان کا مطلب جو ہے انہوں نے بتایا کہ گرم زمین ہے، یعنی سخت اور گرم زمین کو کہتے ہیں۔ اس زمین کی گرمی اور تپش پر جب چلتا ہے انسان تو انسان کے پاؤں جلتے ہیں اور خون جلتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آئے اور رمضان میں انسان روزے رکھے تو اس سے کیا جلتا ہے؟ انسان کے صغیرہ گناہ جل جاتے ہیں۔ زندگی کے بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان کے سارے گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، انسان پاک و صاف و ستھرا ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے اس کا یہ بھی نہیں بتایا، اور اس کے 5 حروف میں نے ذکر کیے، رمضان، را، میم، ضاد، الف اور نون، یہ حروف ہیں۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رمضان کے 5 حروف کی برکت بتائی، جیسے روزہ رکھنے کی برکت قرآن نے بتائی کہ قرآن نے کہا کہ جو روزہ رکھتا ہے تو اس کی برکت اور حکمت کیا ہے۔ اس نے کہا لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ تو پرہیزگار اور متقی اگر میں یہاں اٹیچ کروں بات، جو پرہیزگار اور متقی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جس کے گناہ جل جاتے ہیں، نیکیاں کر کر کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ متقی بن جاتا ہے۔ یعنی نیکی کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے، اسے متقی کہتے ہیں۔ قرآن کی حکمت یہ تھی۔ پھر اسی حکمت کے پیش نظر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی ان 5 حروف کے میننگ بتائے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کے اندر جو راہ ہے اس سے مراد رضا ہے، یعنی خوشنودی ہے، رضوان اللہ، جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، یعنی رب۔ رضوان اللہ کیا ہے؟ یعنی رضوان اللہ یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے بندے سے، اور رب اتنا راضی ہو بندے کا من چاہے خیال چاہے رب وہی عطا کر دے، اسے رضوان کہتے ہیں، رضوان اللہ کہتے ہیں۔ یعنی شیر سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اے بندے تو بتا کیا چاہتا ہے، میں تمہیں وہی کچھ عطا کروں۔ اب یہاں میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا، رضوان اللہ، کہ رمضان کے راز ہے رضوان اللہ، یعنی رب کا راضی ہو جانا، رب خوش ہو جانا۔ جب رمضان کے روزے رکھتا ہے تو رب کی رضا میں آ جاتا ہے، رب اس سے خوش ہو جاتا ہے، ایسا خوش ہو جاتا ہے پھر بندہ جو چاہتا ہے وہی عطا کر دیتا ہے۔ یہاں حدیث شفاعت بولتے ہیں، یہاں بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث شفاعت۔ حدیث شفاعت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب محشر کا دن ہوگا، محشر کا میدان لگا ہوگا، اس مقام پر اس وقت رب جلال کی کرسی پر ہوگا، تو فیصلے کی کرسی پر ہوگا، جزا و سزا کا دن ہوگا۔ اس دن پر سارے امتی پلٹیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور عرض کریں گے کہ آپ ہماری بخشش کروا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں کہ آج رب جلال میں ہے، آج آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ خلیل اللہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی جواب دیں گے رب جلال میں ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ کلیم اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ آج رب جلال میں ہے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ روح اللہ ہے، وہ کلمہ ہے، وہ اللہ کا کلمہ ہے۔
وہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے اور کہیں گے آج میرا بھی کام نہیں چلتا کہ میں رب کے ہاں حاضر ہو سکوں، اور رب اس وقت جلال میں ہے. آپ جائیں محمد مصطفیٰ کی چوکھٹ پر، وہ سارے پلٹ کر محمد مصطفیٰ کی چوکھٹ پر آئیں گے اور محمد مصطفیٰ کو لوائے حمد کا جھنڈا عطا کیا جائے گا، وہ کلمہ عطا کیا جائے گا. محمد مصطفیٰ سر سجدے میں رکھیں گے اور سر سجدے میں رکھ کر وہ حمدیہ کلمات پڑھیں گے. رب کہے گا، فرمائے گا ارفع راسک، اے حبیب اپنا سر اٹھا تو سلمان تمہیں عطا کیا جائے گا. شفاعت کر تو شفاعت تجھے شفاعت عطا کر دی جائے گی. یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھیں گے تو رب محمد مصطفیٰ کی رضا پر راضی رہے گا. محمد مصطفیٰ شفاعت کرتے جائیں گے حتیٰ کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکالیں گے. جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑا ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے. یہ محمد مصطفیٰ پر راضی ہیں خدا. یہ ہے رضوان اللہ. جس سے رب راضی ہوتا ہے تو پھر اس کی مرضی پر جہنمیوں کو بھی جنت میں ڈالا جاتا ہے، ان کی بخشش بھی ہوتی ہے. سارے محمد مصطفیٰ کے در پر آتے ہیں. رضوان یہ ہے رمضان کا. میں نے کہا لفظ رات سے کیا مطلب ہے، اس کی کیا حکمت ہے. اب دوسری محبت اللہ لفظ، اس کا رمضان کے آگے میم ہے تو میم کی کیا حکمت ہے. اس سے میم سے مراد محبت اللہ، یہ محبت اللہ، اللہ کی محبت حاصل ہوگی. اب اگر میں اس کو حدیث اور قرآن کو کوٹ کرتا ہوں کہ محبت اللہ میں قرآن نے سورۃ آل عمران کے اندر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیں، امتیوں کو، لوگوں کو فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو. جب تم محمد مصطفیٰ کی فرما برداری کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. اب اس محبت کا ثمر کیا ہے؟ جب رب تمہیں محبوب بنا لے گا، رب تجھ سے محبت کرے گا، محبت اللہ کا مصداق بن جاؤ گے تو یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہارے لیے بخشے گا. یہ اس کا رزلٹ ہے، یہ اس کا ثمر ہے. جب رب خود محبوب بنا لیتا تو اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. رمضان بھی یہی ہے، رمضان کی حکمت بھی یہی ہے کہ جب انسان رمضان کو پاتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کی عبادت و قیادت کرتا ہے، اس کی ادب و احترام کرتا ہے تو وہ محبت اللہ کا مصداق بنتا ہے، اس کے سارے گناہ بخش دیتے ہیں. قادر جیلانی جو ان کی حکمت بنائی غور کہ وہ رب کی ذمہ داری ہے. یہاں میں ایک مثال کوٹ کرنا چاہوں گا کہ رب جس کی ذمہ داری لے لیتا ہے تو دنیا کائنات کی ساری طاقتیں ایک طرف ہو، رب کعبہ کی طاقت ایک طرف ہو، یعنی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ نے اسلامیات میں پڑھا ہوگا جب آپ علیہ السلام مکہ میں 13 سال مکہ میں رہے اور مشرکین مکہ، کفار مکہ نبی علیہ السلام پر تکلیف ہوں گے، آزمائش کے پہاڑ توڑ دیے. محمد مصطفیٰ نماز پڑھتے تو گھوڑا پھینک دیتے. آپ علیہ السلام عبادت اور ریاضت کرتے، اونٹ کی اوجری نبی علیہ السلام کی پیٹھ پر رکھ دیتے، سزائیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے. محمد مصطفیٰ مکہ سے وہاں پلاننگ ہو گئی. سورۃ انفال کے اندر 3 منصوبے تھے، 3 پلاننگ کی تھی. ایک یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو معذلہ قتل کر دیتے. ایک منصوبہ تھا مکہ سے باہر نکال دیے گئے. تیسرا منصوبہ تھا کہ مکہ میں قید کر دیے گئے. یہ 3 منصوبے تھے. ایک منصوبے پر عمل ہوا کہ معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تو آپ نے السلام مکہ سے نکلے. جب چلے حضرت ابوبکر صدیق صاحب تھے، جب چلے تو کفار پیچھے پڑ گئے تھے. کفار نے مقابلہ کیا، تعاقب کیا. ایک میسرہ کے نام سے تھا جس نے گھوڑے پر سواری کر کے پیچھے دوڑا اور وہ فال بھی نکالتا رہا کہ پیچھے جاؤں یا نہ جاؤں. قربان جائیں وہ محمد مصطفیٰ کا پیچھا کرتا رہا سواری پر. جیسے محمد مصطفیٰ کے قریب جاتا تھا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا تھا. یہ کیا تھی؟ زبان اللہ تھی، یہ اللہ کی زبان تھی، اللہ کی حفاظت تھی کہ دشمن تعاقب کرتا تھا وہ زمین میں دھنس جاتا تھا. جب گھر کا محاسبہ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے گھر سے نکلے، پتھر پھینکے، کنکریاں پھینکی، ریت پھینکی، ان دشمنوں کے آنکھوں میں گئی. وہ دیکھنے سے
नाकाम हो गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। ये है ज़मानुल्लाह। जब रब जमानत लेता है तो जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत करता है। जब कुफार का लश्कर सूरत अनफाल के अंदर है 1000 लश्कर और मुसलमानों का 313 का लश्कर था। 313 एक तरफ थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम 313 थे और कुफार मक्का 1000 का लश्कर था। मुकाबले में आया तो रब ताला ने 1000 मलाइका का लश्कर उतार दिया था। ज़बानुल्लाह, ये अल्लाह की ज़बान थे, ये अल्लाह की ज़बान में थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करम। एक तरफ 313 हूँ तो रब ने मुआवनत के लिए, मदद के लिए, ज़मानत में अपनी हिफ्ज़ व अमान की खातिर 1000 मलाइका का उतार दिया था। ये है ज़मानुल्लाह, यानी अल्लाह की ज़मान और जिम्मेदारी में आ जाती है। और यहाँ एक और हर्फ है अलिफ, उल्फत, तवज्जो, उल्फत, तवज्जो, रब की तवज्जो हासिल होना, रब की उल्फत हासिल होना। यानी जिसको रब की तवज्जो और रब की उल्फत हासिल हो जाए तो और उसको क्या चाहिए। रब हम वक्त तवज्जो फरमाया और वो जो उसके तवज्जो में हो। जब रब के तवज्जो में होगा तो रब सत्तार है, सत्तारियत के पर्दे में रखेगा। रब गफार है, गफारियत के पर्दे में रखेगा। रब रहीम है, रहीमियत के पर्दे में रखेगा। रब बख्शने वाला है, बख्शिश के पर्दे में रखेगा। रब रिस्क देने वाला रिस्क के पर्दे में रखेगा। जब उसकी उल्फत में आ जाता है, तवज्जो में आ जाता है तो हर एक तवज्जो उस पर पलटेगी। जब रब की तवज्जो पड़ जाए तो इंसान पर वो सिफात आ जाते हैं, रब की रहीमी के सिफात आ जाते हैं, रब की करीमी के सिफात। तवज्जो इल्लाह के ये सारे अनवार उस बंदे पर पड़ते हैं जब सिबकतुल्लाह के दर्जे में आ जाता है। वो तब होता है कि जब तवज्जो इल्लाह हासिल हो जाए। तवज्जो इल्लाह कैसे हासिल होगी? तवज्जो इल्लाह तभी हासिल होगी जब हम रमज़ान का एहतराम करेंगे, रमज़ान के रोज़े रखेंगे, इसकी इबादत और रियाजत करेंगे, तस्बीह और तहलील करेंगे। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि ये अब एतकाफ़ की रातें शुरू हो रही हैं। कोशिश करें रात को 2 नवाफिल ज़रूर पढ़ कर सोया करें। इशा की तरावी अगर आपके पास टाइम नहीं है 2 नवाफिल ज़रूर पढ़ कर सोया करें। अगर तुम ये 2 रकात नमाज नफिल पढ़ कर सोएंगे तो आपकी सारी रात क़यामुल लैल में गुजरेगी, इबादत में गुजरेगी। और ये 2 नवाफिल का फ़ायदा ये है, क़यामत के दिन महशर के मैदान के अंदर ये तुम्हारे 2 नवाफिल क़यामत के दिन फर्ज का दर्जा इख्तियार कर जाएंगी। जो तुम्हारे फर्जों की कमी है, ये 2 नवाफिल तुम्हारी ज़िंदगी के जो फर्ज रह गए हैं ये उसको कंप्लीट करेंगे। इसलिए बेटा ये आखिरी मेरा दर्स है कि तुम इस रमज़ान के अंदर नमाज, रोज़ा सारी चीज़ें करो, लेकिन क़यामुल लैल की रकात नवाफिल पढ़कर ज़रूर सोया करें। या जब रोज़े रखने के लिए उठते हैं तो उस वक्त वज़ू करके 2 रकात नवाफिल पढ़ेंगे। आप हाथ खड़ा करें, पढ़ेंगे सारे? कितने लोग हैं जो पढ़ेंगे? यानी आज से ये 10 रातें जो पहले पढ़ रहे थे, जो नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन आज से आप अहद कर लें कि ये हर रात में सोने से कबल या जब सोकर उठेंगे तो 2 रकात नवाफिल जरूर पढ़ेंगे। और खसूसी जो है वो इदारे के लिए भी दुआ किया करें और अपने लिए।